الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر تدفین تک کچھ چیزیں ہیں جو شرعی ہیں، شریعت کی ہیں، اس کا اہتمام کیجیے، مسائل کی روشنی میں کام کیجیے. ایک بات یہ ہے کہ جب وقت کسی کے قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کیا کرو، پڑھا کرو. ان کو پڑھنے کے لیے نہیں بولنا ہے، خود پڑھتے رہنا ہے تھوڑی آواز کے ساتھ میں، تاکہ ان کو اس کا احساس ہو جائے، وہ بھی پڑھ لیں. ایک بات. اور دوسری بات، یہ بھی بات حدیث میں آتی ہے کہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے قریب میں. اور ایک بات یہ ہے، جب انتقال ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے تدفین کا انتظام کرنا چاہیے، جنازہ وغیرہ پڑھ کر. یہ جو دیر کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے. دیکھیے، حتیٰ کہ اس کے لیے باضابطہ مساجد کے اندر رکھنے کے لیے، بلکہ بعض جگہ تو کرائے پر بھی مشینی آلات مل رہے ہیں کہ بھی رکھنے کے لیے. کہاں ہیں بولیے؟ رکھنا کاہے کو ہے؟ ایک ایک دن دو دن جو رکھنے کا ہے وہ نہیں ہے نا صاحب، ایسا ضرورت نہیں نا اس کی، خلاف سنت ہی ہے نا. جلد سے جلد منزل پہ پہنچانا ہے. اب اس کو رکھ رہے ہیں ایک ایک رات، ایک ایک دن، دو دن. اس میں پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے سب برابر ہو گئے. تو مناسب نہیں ہے ایسا رکھنا. جتنا جلد ہو سکے، نہیں غسل کے لیے اور خبر خطبائی کے لیے جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے ٹائم کے اندر دیدار وغیرہ جو کرانا کرا لے گے، رخصت کر دیجیے، ختم ہو گیا. حتیٰ کہ نماز کا انتظار بھی کرنے کا نہیں ہے. عام طور پہ جو ہو رہا نا ہمارے پاس کہ کسی فرض نماز میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں نا، ضروری نہیں ہے وہ ہوگا انتظام تو پڑھ لیے، جنازہ تدفین کر دی. لیکن اب تو نماز ہے، دن رات چلے جا رہے، تو مناسب نہیں ہے. تو شریعت میں نہیں ہے ایسا انتظار کرانا. اور ایک بات ساتھیو بزرگوں، وہ یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو جانا وہیں تدفین کر دینا چاہیے. جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، وہیں تدفین کر دینا چاہیے. سہولت نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے سننے میں آئے کہ وصیت ان کی ہے کہ فلاں جگہ تدفین کرو. اب وصیت کے احترام میں جناب دوسرے شہر کو لے جایا جا رہا. نہیں ہے نا ایسا اسلام میں. وصیت کا اعتبار نہیں ہے یہاں پر شریعت کے سامنے. شریعت اونچی چیز ہے، وصیت شریعت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب انتقال ہو تدفین کر دینا چاہیے. وصیت ہے فلاں جگہ تدفین کرو، نہیں ہے ایسا. وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. باضابطہ صاف مسئلے میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھی بات، اعتبار نہیں. جہاں ہے وہیں تدفین کر دیجیے. اس کا بھی خیال رہے گا. اور ایک بات یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد میں
دیدار کرانے کا مسئلہ شروع ہو جاتا، دیدار کراتے رہتے ہیں. عورتوں کا پردے کے اہتمام بھی نہیں ہے صاحب اس کے اندر. ارے انتقال ہوگا کسی خاتون کا، سب آ کے دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے صاحب یہ شریعت میں؟ بولو آپ. سب آ کے دیکھ رہے ہیں اس کو. ارے غیر ہے بس کے بعض جگہ تو دیکھنے میں آیا کہ مسلم غیر مسلم سب دیکھتے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے صاحب؟ یہ غلط بات ہے نا صاحب، یہ شریعت کے خلاف ہے نا صاحب. یہ بات پردہ مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، نہیں دکھانا چہرہ ایسا. اور ایک بات، جنازے کی نماز تک دکھا دیا گیا ٹھیک ہے، لیکن جنازے کی نماز کے بعد پھر دکھانا صحیح نہیں ہے. یہ جنازہ ہو گیا، صلاۃ الجنازہ ہو گئی، پھر آپ کھول کے آؤ پہ جو دیدار نہیں کرے دیدار کر لو. نہیں ہے ایسا. مسئلے کو سمجھو میرے دوستو. بازو علماء سے پوچھ لو، مفتیان کرام سے پوچھ لے کے عمل کر لو نا بھائی. جنازہ پڑھ دیا گیا اور کفن کھول دیا گیا، اب لوگ آ کے دیدار کرتے چلے آ رہے ہیں. نہیں ہے، یہ مسئلے کے خلاف ہے. یہ کو ذہن میں رکھیے. اور ایک بات یہ ہے، جنازہ کی نماز ہوگی نا، ہونے کے بعد میں پھر دعا نہیں ہے. دعا نہیں ہے. جنازے میں جو دعا ہے وہ دعا ہے، ختم ہوگی بات. اب وہ دعا اتنے جامع ہیں، آپ اس کا ترجمہ امام صاحب سے کسی سے پوچھ لو. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس کے اندر، سب آ گیا اس کے اندر. پھر کیا دعا کرتے ہیں آپ؟ پھر دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اطمینان نہیں ہے. یہ بات ہو گیا. جنازے میں دعا آ گئی صاحب اس کے اندر، آگے بس ہوگی بات. اور ایک بات، تو جنازے کی نماز میں پھر دعا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جنازے کی نماز کے لیے گاؤں شہر سے دور سے حاضر ہو جاتے ہیں. ارے بھائی جنازے کی نماز، جنازے میں شریک ہونا. جنازہ ذرا بھائی صاحب سے پوچھو آج فجر کی نماز پڑھے کیا؟ پوچھو ان کو آپ. آج ظہر کی نماز پڑھے ہم صاحب؟ آپ کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ رستے میں آتے ہوئے بھی نمازاں چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیا کچھ جنازے میں شریک ہونا ہے بھائی؟ ارے بیوقوف ہے یار، سمجھ نہیں آ رہی بات میرے کو. ارے وہ فرض ہے نہیں نہ رے بھائی. وہ اپنے گھر پہ اپنی نماز پڑھ لینا، اس کا کوئی کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگ پڑھے تو ہو جاتا ہے. اور آپ کو جنازہ وہ تو فرض عین ہے نا، وہ اس کا تو کوئی اہتمام نہیں. آپ جنازے کی نماز کا اہتمام بھاگے چلے جا رہے ہیں آپ. دیکھو یہ کیا ہے، یہ مسئلے نہیں معلوم. ارے وہ زیادہ ہے میں نے صاحب، یہ چند لوگ پڑھ لیے تو کفارہ ہو جاتا. وہ فرض عین چھوڑ دے کے چلے جا رہے ہیں آپ. نہیں دیکھو، فرض عین ہے، فرض کفایہ. اور ایک بات، غسل وغیرہ جو دینے کا جو مسئلہ ہے نا، وہ گھر کے لوگ دے لینا. گھر کے لوگ دینا. عورتیں ہیں تو عورتیں، گھر کی عورتیں. مرد ہے تو مرد دینا. سیکھ لینا، وہ آسان ہے. نہیں تو کسی سے مسئلہ پوچھتے پہ کیسا کرنا، دے دیا، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد سے بلا رہے ہیں. آئی جگہ تو دیکھنے میں آیا وہ کیوں کیا کی دعائیں پڑھ رہا ہوں. یوں پلٹا کہ یوں پلٹا کہ یہ دعا وہ دعا لگاتے جا رہا بھائی. وہ بیچارہ ارے نہیں رہے بھائی، دعا سنتا ہی نہیں یار. لگا دیا دعا، ادھر پلٹا یہ دعا، لوگ لگا لیا اس کو. یار کہاں ہے بولو آپ؟ یہ گھر کے لوگ نہیں کر سکتے جی اس کو؟ غسل نہیں دے سکتے گھر کے لوگ؟ اتنی باتیں ضروری چیز نہیں. مطلب ہم ہر ایک گھر میں جنازہ ہونے والا ہے نا، کوئی ایک نئی چیز نہ. ہر گھر میں جنازہ ہونے والا ہے، ہر گھر میں میت ہونے والی. یہ کامن چیز ہے، سیکھ لینا نا یہ چیزیں. اب لے کر آ کے وہ اس کو غسل دینا انہیں ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ اس کی طرف بھی توجہ دو دوستو. اور ایک بات، جب جنازہ آ گیا نا، جنازہ جب لے کے نکلتے گھر سے تو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ جو پڑھنے سے نکل رہے ہیں. کہاں ہیں بولو آپ؟ یہ دیکھو جائے کتاب مسئلے پوچھو آپ. نہیں ہے نا، مسجد سے لے گا سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ بول کے نہیں ہے نا، کہیں بھی نہیں ہے. یہ مقام ذکر نہیں ہے، مقام فکر ہے. یہ سوچ کا مقام ہے. جو حالت ان پر آ گئی وہ حالت میرے اوپر آنے والی ہے. یہ سوچ لے سے، فکر کر لے سے جانا ہے. اللہ میرا کیا بنے گا، یہ ہونا ہے. اذا حملت القبر جنازہ فاعلم انک بعدہ محمول.
جب تم کسی کا جنازہ اٹھاؤ نا تو ذہن میں رکھو کہ تم کو بھی ایسا اٹھایا جائے گا ایک دن. وہ سوچتے ہو جانے کا، وہ فکر چھوڑ کے ذکر لگ گیا. ذکر کرے اور بولو ذکر نہیں کر رہے ہیں. جیسے عصر کی نماز کے بعد ذکر کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، کھجالے سے بیٹھے ہو اپن، باتیں کرنے سے بیٹھے ہو اپن. ارے وہ ذکر کرنے کا ٹائم ذکر کرو یار. سلام پھیرے جو ٹائم دیتا ہو ذکر کرنا، خالی سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر کرنے کا ٹائم ہے وہ. آپ باتیں کرتے بیٹھے ہو، آپ کھجالے سے بیٹھے ہوئے ہو. پھر کیا بات بھی ہے؟ فون میں کوسو کیا کالا وہ دیکھتے بیٹھے ہوئے آپ، اس کا نام کیا ہے نماز کے اندر دیکھتے بیٹھے ہوئے. وہ مقام ذکر ہے وہ. اور جنازے کو لے کے جائے تو خود مقام فکر ہے وہ. ذکر کو ذکر کی جگہ پہ رکھو، فکر کو فکر کی جگہ پہ رکھو آپ. اور ایک بات، جنازہ جو پڑھانا ہے نا دوستو، وہ ولی پڑھانا ہے. صحیح طریقہ ہے، امام مؤذن نہیں. انہوں بولے تو انہوں پڑھا سکتے، ولی بولے تو باپ پڑھا تو بیٹا، بھائی یا باپ، ایسے رشتہ دار پڑھانے کا ہے. حقدار وہی ہے، وہی پڑھانا. اس کے پڑھانے کی بات الگ ہے، اس کی جو دعا نکلتی نا بات الگ رہتی ہے اس کی. باپ کی میت جب بیٹا پڑھانا تو وہ جذبات الگ رہتے. بیٹے کی میت کو باپ جب پڑھا رہا تھا اس کی جذبات الگ رہتے. بھائی کا جنازہ جب بھائی پڑھا رہا تھا اس کے جذبات، اس کی دعا کے جذبات الگ رہتے. وہ دعا وہی رہتی لیکن اس کے جذبات الگ رہتے. ہاں، شریعت کی خوبصورتی کو محسوس کرو آپ. لیکن کیا کریں گے، بچوں کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا نا، کیا کریں گے، سیکھے نہیں آپ، سیکھے نہیں. مکتب میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نہ بچوں کے مکتب میں پڑھے نہ بالغوں کے مکتب میں پڑھے. الحمدللہ یہاں تو بالغوں کا مکتب چل رہا ہے، کتنوں کی توفیق ہو رہی نہیں معلوم. سیکھ لو نا یار میرے دوستو، اللہم اغفر. جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ لو نا یار، موقع ہے نا، سیکھ لو نا. یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے نا میرے بھائیو. تو وہ ولی پڑھانا جنازہ، امام مؤذن نہیں. امام مؤذن کو بولے تو انہوں پڑھا سکتے بھائی. اور ایک بات، جنازہ لے کر گئے قبرستان پہ، تدفین ہو رہی ہے. اب راستے میں جنازہ چل رہا ہے. مبارنہ فکر کا مقام ہے، سوچ کا مقام. ایسا ہونے والا ہے میرے ساتھ، کب ہونے والا وہ نہیں معلوم ہے. وہ سوچتے ہوئے موت کو ذہن رکھ کے چلنا، نہ یہ کہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ارے وہاں گھر پہ بھی، مسجد میں بھی، جاتے ہوئے بھی، قبرستان پہ بھی باتیں 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 باتیں. ارے یار میں دوستو، ارے میت سامنے رکھنے کے بعد بھی موت کا ہوش نہیں آ رہا. عجیب ہی کیا، اتنی کیا خساوت قلبی ہے میرے دوستو. یہ کیا دل کی سختی ہوگی بولو آپ. میت سامنے ہے پھر بھی دنیا کی باتوں میں مشغول ہے یار. کوئی حد ہے یہ سختی کی دل کی. جنازہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے. تو ایک بزرگ اللہ والے تھے، اس نے کہا بھائی بیٹا تیرا ہی جنازہ بولے. اور یہ کیا جی میرے اوپر ہی چاہ گئے نا، تیرا ہی جنازہ ہے، قصہ ختم کر بولے. ارے میرا جنازہ آ جانتے تیرے کو غصہ آ رہا، جانتے میرا جنازہ ہے بھائی، چھوڑ میرا جنازہ. مطلب کیا کام، کیا لے کے بیٹھا تو بولے کس کا جنازہ، وہ کیسا ہوا انتقال. علاج کر رہے تھے کچھ ڈاکٹر، وہ رہنما نہیں بتانا تھا جی، فلان جگہ بتانا تھا. یہ بات ہمارے جنازے میں سوچو ذرا، یہ باتیں کرنے کا ٹائم ہے یہ. ارے وہ تو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے بھائی. ارے وہ تو زندگی کا اینڈ ہو گیا، وہ ختم ہو گئی زندگی. کیا ہوگا اس صورتحال سے میرے کو اور سب کو دوچار ہونا ہے. یہ وقت آ گیا نا، بلکہ پریشان ہوتے ہوئے جانا ہے. ڈرنا ہے اس وقت کے لیے، کیا کرنا ہے. اب آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں آپ. اچھا اور ایک چیز ہے، پھول کی چادر چڑھانا نہیں چڑھانا. کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی، بہت پہلے سنا تھا. ایک صاحب بولے تھے زندوں کو تو ایک پھول سے بھی خوش نہ کیا، مردوں پہ چڑھائی گل کی چادر ہم نے. کہاں ہے بولو چادر آپ کو، کہاں ہے؟ کیوں؟ پھر دعائیں ہیں، ایصال ثواب ہے، مغفرت کی دعا، یہ ہے. پھول کی چادر کہاں ہے؟
جو کرنے کا کام ہے کرو میرے دوست بزرگوں. اچھا اور ایک کام ہو رہا ہے, کیا؟ فوٹوگرافی. یہ فوٹوگرافی مووی اتنا پریشان کر کے چھوڑ دیا. یہ پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے زندہ میت سب آگے. جہاں کوئی ٹکر ہو گئی تو پریشان, پہلے پانی نہیں پلاتے, کہتے اپنی جیب میں سے فوٹو نکال کے فوٹواں لے رہے اس کی فوٹو. مرتے کی فوٹو, کفناتے وقت فوٹو, غسل کرتے وقت فوٹو. کیا ہو رہا ہے؟ حلال ہو گئی فوٹو لینا؟ فوٹو حلال ہے, جائز ہو گیا؟ ارے مرے خود فوٹواں لیتے رہتے یار, کفناتے خود, ارے خبر میں ڈال دیے تو فوٹو لے رہے ہیں یار اس کی, لوگ دیکھ رہے ہیں تو فوٹو لے رہے ہیں اس کی. یہ کیا جہالت ہے, یہ کیا دل کی سختی ہو گئی ہے کہ حلال ہو گیا فوٹو لینا ایسا؟ ارے مرے بعد بھی اپنے مرنے کا ہوش نہیں ہے, خبر کا ہوش نہیں ہے, یہ کیا چکر میں پڑ گئے لوگ اب. حدیث میں آیا اشد الناس بلان المصورون یوم القیامہ کما خسر, سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا ہوگا. ارے مردوں کی فوٹو لے رہے ہیں یار, کفنانے کی فوٹو لے رہے ہیں یار, دھلانے کی غسل دینے کی فوٹو لے رہے ہیں یار. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو ہوش میں آؤ, کیا چکر. اللہ پاک سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.